کھولو اسے فارم ہاؤس لے کر پہنچو۔ ہمدانی نے اپنے ملازم سے کہا۔ سر کیا آپ اسے مار دیں گے؟ اس نے اس کی رسیاں کھولتے ہوئے کہا۔ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کاظم نے ہنستے ہوئے ملازم کو جواب دیا۔ انجیکٹ کرو اسے ابھی، مجھے اس کے بولنے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہمدانی ڈارا تھا جیسا ملازم نے کہتے اسے بے ہوشیت اور وہ منٹوں میں ہوش سے بیگانہ ہوا تھا۔ آج تو ملن کا دن ہے، پہلے مشی سے نکاح اور پھر اس کے ذریعے اس فجر کو اس گھر سے رسوا کر کے نکلواؤں گا اور پھر اپنے بیٹے تک پہنچاؤں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے آگے کے لاحق عمل میں کھوئے ہوئے تھے جب ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ سر گاڑی جانے کے لیے تیار ہے، اس کو بھی گاڑی میں ڈال دیا ہے، آپ آ جائیے۔ ہاں چلو۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف بڑھے تھے۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ارحم نے درد کو ضبط کرتے الفاظ ادا کیے تھے۔ سچ سننا چاہتے ہو؟ اس نے اس کے سامنے بیٹھے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تھا۔ جو سچ تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں فجر کو چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے پاپا سے بات کی تھی اور انہوں نے میرا ساتھ دیا جتنا اور جہاں تک ساتھ دیا وہ تم جانتے ہو۔ اس سے زیادہ میں کسی اور سچ کو نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ پاپا نے 5 سال پہلے کیا کیا تمہاری فیملی کے ساتھ، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ واہ، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ایک گندے مراحل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ باپ نے کیا کالے کرتوت کیے ہیں۔ واہ، اس نے اس کی ٹوٹی ٹانگ کو ٹھوکر ماری تھی۔ اذلان رحم کرو مجھ پر، اس نے کراہتے ہوئے کہا تھا۔ رحم ہی تو کر رہا ہوں تم پر، یہ رحم ہی تو ہے کہ اتنے دنوں سے سانس لے رہے ہو تم۔ ایک بار تمہارے باپ کی اصلیت تمہیں بھی دکھا دوں، پھر اس کے سامنے تمہاری سانسیں کھینچوں گا۔ وہ نفرت سے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ کدھر ہو تم؟ جلدی پہنچو گھر اور مشری کو لے کر آنا۔ ہاں بس نکل رہے ہیں، علی نے کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ چلیے، علی نے بر پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی مشری سے کہا جو ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ چلیے نروس ہو؟ اس نے اس کے اٹھتے اسے گلے سے لگا کر پوچھا۔ پاپا کو لے کر؟ اگر اس نے ان کو کچھ کر دیا تو؟ مجھے اپنی فکر نہیں۔ اس نے اس کی پناہوں میں سکون محسوس کرتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا، نہ تمہیں نہ ان کو، بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ انہوں نے مشی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور مشی نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ گڈ مائی بریو بیبی، وہ اس کو خود سے الگ کرتے بولا۔ ویٹ کر رہا ہوں گاڑی میں، جلدی سے آ جاؤ، ماما سے مل کر پھر چلتے ہیں۔ وہ گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ مشی بھی اس کے ماما سے پیار لیتی دعا لیتی علی کے پیچھے چل دی تھی۔ عزیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت خطرناک ہے، پلیز مت جاؤ، وہ دھندلی آنکھوں سے اسے کہہ رہی تھی۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمارے ساتھ، اس کا بیٹا میرے پاس ہے اور اپنے بیٹے کے لیے وہ کبھی بھی کوئی رسک نہیں اٹھائے گا۔ اس نے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہوئے فجر کو پیار سے سمجھانا چاہا۔ نہیں عزیز، تم نہیں سمجھ رہے، وہ چالیں چلنے کے ماہر ہیں، اگر انہوں نے کوئی اور چال الٹی چل دی تو؟ نہیں، وہ آپ کے روح دی تھی، بس اتنا ہی۔ بہادر ہے میری بیوی، اتنے سے گلی کے کتوں سے اذلان حدشاں نہیں ڈرتا اور نہ ہی وہ یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی اتنی کمزور ہو۔ اگر مجھے کچھ ہوا بھی کیا تو افسوس نہ کرنا، نہ یہ سمجھنا کہ اپنے خاندان کی عظمت اور اپنے بڑوں کی قربانی کو حراج بخشا ہے میں نے۔ انہیں فجر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں، اس نے اس کے گلے لگتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ جانا بریو نا، پھر آیت کرسی پڑھ کر ہتھیار کھینچو اور اللہ کی پناہ میں دو اپنی محبت کو دیکھنا، انشاءاللہ کاظم انکل کو لے کر لوٹوں گا۔ اس نے اس کے گرد گہرا تانگ کرتے پیشانی پر لب رکھتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ فجر نے اسے الگ ہو کر آیت کرسی پڑھ کر اس پر ہتھیار کھینچا تو پھر اسے خدا کی سپرد کیا تھا اور وہ اسے لیے روم سے باہر آیا تھا، جہاں ڈرائنگ روم میں انابی، ہادی، دعا اور ندا بیگم موجود تھے۔ ہادی تم گھر پر ہوگے، ان سب کی حفاظت کے لیے ادھر میں اور علی دیکھ لیں گے، اللہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، گھر کے لیے سیکورٹی کا کہہ چکا ہوں اور حاتم کو بھی کہہ دیا ہے، وہ پوری نگرانی میں رکھے گا، اس گھر کا ایک ایک فرد اس کی حفاظت میں ہوگا، ہادی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ حاتم بھائی کون ہے؟ دعا نے پوچھا۔ حاتم ہادی کا بڑا بھائی ہے، اللہ نے بتایا تھا، اسے مجھ سے 8 منٹ بڑا ہے، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی یار میں تیرے اور علی کی جان کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا، میں اکیلا چلا جاؤں گا، تم لوگوں کو کوئی گڑبڑ زیادہ ہوئی تو انفارم کر دوں گا، کوئی ضرورت نہیں کہیں بھی اکیلے جانے کی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تو گھر پر رک، ہم دیکھ لیں گے۔ علی نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی بات سن کر کہا اور مشی باری باری سب سے مل رہی تھی۔ یاروں کیا فائدہ ایسے جان کا جو یار کے کام ہی نہ آئے، ایسی ہزاروں لاکھ
لاکھوں جانیں جاری پر اور اپنے بھائی پر قربان۔ ہادی نے سچے اور کھڑے لہجے سے کہا۔ انابی نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیا ہے یہ دوستی کا جذبہ، دو الگ خاندانوں، دو الگ ماؤں کے پیدا کے انسان ایک دوسرے سے صرف عادت، حرکات، احساسات کے رشتے سے جڑ کر اپنی جانوں کے وارنے بار آ جاتے ہیں۔ بے شک ایک مخلص دوست ہزار خونی رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بشیر تم ریڈی ہونا؟ اللہ نے تسلی چاہی تھی۔ جی اذلان بھائی، اس نے تسلی دی تھی۔ علی وہ چپ جس سے ہمیں اس کی لوکیشن کا پتہ چلے گا تم نے فکس کر دی تھی؟ علی کی طرف دیکھتے اذلان نے پوچھا۔ ہاں وہ فکس کر دی تھی اس کے پنڈت میں، اور وہ کیمرہ بھی اس کی شرٹ کے بٹن میں۔ علی نے کہا عزیز اگر تم پولیس کو بھی انوالو کر لو تو؟ انابی کا دل پتہ نہیں کیوں ڈر رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں انابی، اسی پولیس کو بھی ساتھ لے لو، وہ پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کر لے گی سب۔ نیتا بیگم نے بھی کسی حتے کے پیش نظر حامی بڑھی تھی۔ نہیں ماما، اس کتے کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اور اس کے بیٹے کو بھی، اس لیے تو زندہ رکھا ہے میں نے اس کے بیٹے کو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو ماروں گا، پھر سسکتا دیکھوں گا جیسے اس نے مجھ سے میری چھوٹی ماما چھینی، میرے پاپا چھینے۔ میں وہ تکلیف اس کے چہرے پر محسوس کرنا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے ان 5 سالوں میں دی، مجھے میری روح سے نفرت کرنے پر مجبور کیا۔ ایک ایک بات، ایک ایک لمحے کی اذیت کا حساب دینا پڑے گا اس کو، اور پھر مجھے سکون ملے گا۔ اس نے نفرت سے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ اسی لمحے مشی کے موبائل پر ہمدانی کی کال آئی تھی۔ مشی ریسیو کرو کال اور ڈرنا نہیں، چاہے جیسے پہلے بات کرتی تھے ویسے ہی بات کرنا، اوکے؟ علی نے نمبر دیکھا، مشی سے کہا تھا اور کال ریسیو کر کے فون اسپیکر پر کیا تھا۔ ہیلو مشی ڈارلنگ، ہمدانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہیلو، تیار ہونا تم؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی پاپا کہاں ہیں میری؟ ان سے بات شٹ اپ، جب نکاح ہوگا تو آپ تو اپنے باپ سے مل لو گی تم، ویسے صرف تمہاری خوشی کے لیے میں نے تمہارے باپ کو بھی اس نکاح میں شامل کیا ہے۔ ہمدانی نے کہہ کر لگایا اچھا ٹھیک، 15 منٹ بعد شاہ ہاؤس سے ذرا فاصلے پر لال رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی، اس میں چپ چاپ آ کر بیٹھ جانا، اور 15 منٹ کا مطلب 15 منٹ، اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ تو بس میں ہی جانتا ہوں۔ امید ہے تم نے کسی کو سب کا نہیں بتایا ہوگا، بتاؤ گے بھی کیوں؟ تمہیں اپنے باپ کی زندگی یقیناً پیاری ہوگی۔ اس نے پھر پرزور کہہ کر لگایا تو کال کر دی تھی۔ علی اور اذلان نے ضبط کے مارے مٹھیاں بھیجی تھی۔ 15 منٹ ہیں بس ہمدانی، کر لو اس وقت کو انجوائے۔ اذلان نے غصے سے کہا دعا جا کر جو پیکٹ تمہیں دیا تھا وہ لے کر آؤ۔ اللہ نے دعا سے کہا۔ وہ اٹھی تھی اس کی مطلوبہ چیز لا کر دینے کے لیے۔ واٹ؟ تو نے وہ اسے پکڑایا ہے، اگر اس نے کھول کے دیکھ لیا تو؟ ہادی نے اذلان سے کہا۔ وہ دعا کے پیچھے چل دیا، مبادہ وہ پیکٹ کھول کر ہی نہ دیکھ لے۔ علی کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ سالہ ٹھڑکی ہر وقت بہانے ڈھونڈتا ہے، اس مسئلے سے فارغ ہو کر بھجواتا ہوں تیرے گلے میں دعا نامی ڈول۔ علی نے اپنے ذہن میں آگے کی پلاننگ کی تھی اور پھر ہولے سے مسکرایا تھا۔ اپنے خسرو کے سردار کی خوشیوں کے لیے کیا کر ہی اس نے تمہیں اس کو لانے کا کہا تھا، کھولنے کا تو نہیں؟ ہادی کی توقع کے عین مطابق وہ اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ ہادی نے اس سے جبرتے ہوئے پیکٹ کھینچا۔ تم انسان ہو یا چلاوا، کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جاتے ہو، دعا نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے دل میں آ کر پہنچ گیا ہوں، اگر پہنچ گیا ہوں تو بتا دو، اور کہیں پہنچنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے اس کی کلائی کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ دعا، حیدر شاہ کے دل تک رسائی بہت مشکل ہے ہادی صاحب، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہادی صاحب نہیں، ہادی بلال چودھری نام ہے میرا پورا۔ اور کیسے ہوگی اس دل تک رسائی؟ بتانا پسند کرو کہ جانے ہادی، اس نے اس سے آنکھ مین کرتے پوچھا تھا۔ وہ ایک پل کو اس کی شخصیت میں کھوئی تھی، ہنستا مسکراتا چہرہ، زندگی سے بھرپور انسان۔ بے شک اس کا ساتھ دعا کی زندگی کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہوگی۔ ہادی نے اس کو یک تک دیکھتے محسوس کیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی کہیں نہیں، وہ جانے کے لیے مڑی۔ مجھے کیوں؟ پھر ان دھڑکنوں کا شور جہاں تک سنائی دے رہا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادی پلیز چھوڑو۔ وہ پزل ہوئی تھی، اس کی نزدوں کی تپش سے بس ہو گئی بولتی بند۔ اب کیوں نہیں چڑھ رہی یہ زبان کینچی کی طرح؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی تم چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اب اس سے دور جانا چاہتی تھی، دھیرے دھیرے وہ اس کے طلسم میں کھو رہی تھی۔ بتاؤ کیا کروں اس دل تک پہنچنے کے لیے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ ان دھڑکنوں نے میری ہم نوائی قبول کر لی ہے، مگر پھر بھی تمہارے منہ سے سننا چاہوں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تم یہ پیکٹ کھول کر دکھا دو، میں مان لوں گی تمہاری محبت۔ اس نے اس کی نزدوں کی تپش سے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، سیریسلی دعا،
مطلب میری محبت اس پیکر سے، ہاں ہاں ہاں۔ وہ دیوانہ وار ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے مت دکھاؤ باہر میں جاؤ، اسے غصہ تھا۔ ہے بیبی، اس نے پیکر کھول کر اس کے سامنے گن اپنے ہاتھ پر رکھی تھی۔ وہ اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا کرنی ہے تم لوگوں نے، اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، تمہاری جان نہیں لینی اس سے، تمہاری جان لینے کے لیے ہادی ہی کافی ہے۔ اس نے گن کی نوک کو اس کے چہرے سے آہستہ آہستہ نیچے لاتے کہا، اور ایسی جان لوں گا نا، پناہ مانگو گی مجھ سے۔ اب وہ گن اس کی شاہ رگ پر رکھ کر زمانی انداز میں بولا تھا، لوٹ آیا تو تمہاری جان نہیں بخشوں گا، نہ آیا تو میری محبت میں خود کو ہلکان مت کرنا، کسی اچھے ہم سفر کی ہم نواحی میں زندگی کا سفر طے کرنا۔ کہتے اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے اور پھر چلا گیا۔ اس کے آخری کیے گئے لفظوں پر اس کی جان فنا ہوئی تھی، جی جان سے ڈری تھی وہ، اور اس کی سلامتی کی ریٹ دبائی گئی تھی۔ کدھر رہ گئے تھے تم؟ اللہ نے ہادی سے پوچھا۔ بس میں واش روم گیا تھا، پھر دعا سے یہ لیا۔ مشی تم تیار ہو؟ ہادی نے اذلان کو بتاتے مشی سے پوچھا تو 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ مشی نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں ہوں ہر لمحہ تمہارے ساتھ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کا ساتھ دیا۔ اب وہ سب شاہ ہاؤس کی انٹرس پر کھڑے تھے۔ چلو مشی جاؤ، اذلان نے اس کی طرف دیکھتے کہا، نبی آنی بابا کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ اس نے جھکا باری بار دونوں سے پیار لیا تھا اور قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ شاہ ہاؤس سے نکلی کہ چند قدم کے فاصلے پر اسے لال رنگ کی گاڑی نظر آئی تھی۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، خود کو نارمل کرتے، مگر یہ وہی جانتی تھی کہ وہ اندر سے کتنی خوفزدہ ہے۔ ادھر ہادی، علی اور اذلان، وہ تینوں بھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ مشی کی لوکیشن علی کے ٹیب پر وقتاً فوقتاً ظاہر ہو رہی تھی، اور ہادی کے لیپ ٹاپ پر اس گاڑی میں ہونے والی ساری حرکتیں۔ وہ مشی پر ہر طرح سے نظر رکھے ہوئے تھا، اور ان ڈرائیور پر بھی جو اسے لے کر جا رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ اس گاڑی کا پیچھا کرتے ایک گنجان آباد علاقے میں بنی ایک بہت سیدھا سی عمارت میں مشی کو لے کر گھس گئے تھے۔ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہو تم لوگ؟ اللہ نے کسی کو کال کی تھی۔ ٹھیک ہے 5 منٹ کے اندر پہنچو، اللہ نے کہتے ہی فون رکھا تھا۔ میں پیچھے سے دیکھتا ہوں کوئی جگہ ہے تو پہنچتے ہیں اندر، ہادی نے کہا تھا۔ نہیں فی الحال اس لیپ ٹاپ پر دیکھو کیا ہو رہا ہے، تب تک اس کا بیٹا بھی آ جائے گا۔ اللہ نے ہادی کو روکا تھا۔ مشی اندر گئی تو سامنے ہمدانی اپنے دادوں کے نمائش کیے بیٹھا تھا۔ آگے جانب اس نے اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مشی کا دل خوف سے لرزا تھا اور وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اب یہ اعتراض کیسا جانم، اب تو ہم ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں، اس نے اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے کہا۔ مشی کا دل خوف سے لرزا تھا اور وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اب یہ اعتراض کیسا جانم، اب تو ہم ایک ہونے والے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا آگے بڑھ کر، نکاح ہو جائے اس کے بعد۔ مشی نے لڑکھڑاتے لفظ ادا کیے تھے، اچھا کوئی مسئلہ نہیں، جہاں اتنا انتظار کیا تھوڑا اور صحیح، اس نے اس کے بال کاندھ کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اور باہر کھڑے علی کے لیپ ٹاپ پر یہ دیکھ کر رگیں تن گئی۔ پاپا سے ملوا دو مجھے پہلے پلیز، مشی نے منت کی تھی۔ ملواؤں گا مگر نکاح کے بعد، ہمدانی نے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پلیز میں ان سے ایک بار پہلے ملنا چاہتی ہوں، مشی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، اور علی کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ علی ارقم خان کی بھی کسی ایسے انسان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گی؟ لاؤ کاظم شاہ کو یاد، انہیں اپنے کسی کارندے کو آواز دی تھی جو پھرتی سے کاظم شاہ کو لایا تھا۔ مشی باپ کو سامنے دیکھ کر دیوانہ وار دوڑی تھی، ان کے گلے لگی تھی، ان کے چہرے کے ہر نقش کو احترام سے چوم رہی تھی۔ 5 سال کی دوری، 5 سال کا عذاب، 5 سال کا دکھ، 5 سال کی جدائی ختم ہوئی۔ نہ مشو میری جان، نہ رونا نہیں ہے، بے نائی یعقوبی تو ختم ہوئی تھی، چشمے یعقوبی تو سفید ہوئی تھی۔ یہ دکھ تو پیغمبروں نے برداشت کی ہیں، ہم تو پھر ان کی ہاک برابر بھی نہیں۔ جدائی کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے جدائی کا دکھ کاٹا ہو۔ جدائی کا دکھ بہت گہرا ہوتا ہے، یہ اس وقت مشی اور کاظم ہی سمجھ سکتے تھے۔ وہ باہر لیپ ٹاپ پر یہ منظر دیکھتے اذلان کی آنکھیں بھی پل بھر کو نمی سے بڑی تھی۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کاش آج اس کے پاپا بھی زندہ ہوتے، اور علی ہادی نے اپنے دوست کی حالت سمجھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا کہ اس کے ساتھ ہے اور ہر دکھ ہر تکلیف میں، اور اس نے دونوں کو حق میں دیا تھا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، وہ ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ پاپا آپ ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، مشی ٹھیک کر دے گی سب، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے لفظ ادا کیے تھے۔ او یہ میلو ڈرامہ کب تک چلے گا؟ باندھو اسے، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمدانی نے بیزاری سے کہا تھا، اور اس کا وہی کرندہ ہوا کی تیزی سے اچھل کر کاظم تک پہنچا، اسے کرسی پر بٹھا کر باندھنے لگا۔ پلیز چھوڑ دو میرے پاپا کو، میں تمہارے ہر بات ماننے کو تیار ہوں، خدا کا واسطہ، مشی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ مت جوڑو ہاتھ اس آسین قسم کے لیے آگے، مشی یہ انسان نہیں جانور ہے، جسے کسی کی عزت کا پاس نہیں، اور نہ ہی رشتوں کا لحاظ دوسری کے روپ میں۔
وہ ناگ ہے جو نگل کر ہی چورتا ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر نفرت سے کہا تھا، مشی اب اگر تم اپنے باپ کے منہ سے نہیں سسر صاحب ہوئے میرے تو ڈیئر سسر صاحب، اگر آپ نے میری تعریف کر لی ہو تو چپ کر کے اپنی بیٹی کو سدا سہاگن رہنے کی دعا دے۔ ہاں ہاں ہاں، مشی تم اس شیطان سے نکاح نہیں کرو گی؟ کاظم نے بے یقینی سے مشی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں کرے گی تو دونوں کی قبریں یہیں کھودوں گا۔ ویسے بھی تمہاری بیٹی کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ لگاؤ یار اس کاظم کے منہ پر ٹیپ۔ اس نے حباسی سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ کرندے نے منٹ سے پہلے کاظم کے منہ پر ٹیپ لگا کر باندھ دیا تھا۔ کوئی جا مولوی کو یہیں لے آئے، اس سے پہلے کوئی بدمزگی ہو یا اس اذلان کو کچھ پتہ چلے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہمدانی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہیں تمہاری چالوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں ہمدانی۔ اذلان نے گاڑی کے بوجھ پر مکہ مارا تھا۔ سر ہمارے لیے حکم۔ 4 سے 5 لڑکے اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ جا کر اس کے سارے کرندوں کو راستے سے ہٹاؤ، علی نے حکم دیا تھا۔ جی صاحب، وہ تیزی سے کہتے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ سر ہم لے آئے ہیں۔ اور ہم ویل چیئر پر پٹریوں میں جھگڑا بیٹھا تھا۔ گڈ، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ہولڈ ہم ہادی، اذلان نے ہادی سے کہا تھا۔ مولوی صاحب مشی کے سامنے بیٹھے۔ بچی کا نام مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ مشی؟ مشال کاظم ہمدانی نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ تو بیٹا مشال کاظم، کیا آپ کو احمد ہمدانی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ ایک منٹ مولوی صاحب، کیا ایک شادی شدہ عورت جس کا شوہر سلامت ہو، ان میں علیحدگی بھی نہ ہوئی ہو، کا زبردستی نکاح کرنا جائز ہے؟ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب آگے کچھ کہتے، ہادی نے ان کی بات کاٹی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے یہاں آنے کی؟ ہمدانی دارا تھا، ہمت کی تو تم بات بھی نہ کرو۔ ہمدانی، آج تم جب علی ارکمہان کی ہمت دیکھو گے تو تمہیں اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہوگا۔ علی نے دوسری جانب سے نکل کر سامنے آتے اس کے ہوش اڑائے تھے اور مشی منٹ سے پہلے جا کر اس کے گلے لگی تھی۔ نہ میری جان، رونے کا نہیں، رولانے کا وقت ہے۔ اس نے اسے ایک ہاتھ سے ہاتھ میں لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، آج تم میری بیوی کے ایک ایک آنسو کا حساب دو گے۔ وہ بھی سود سمیت۔ علی اس سے زیادہ آواز میں داڑا تھا۔ بیوی؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا مذاق ہے۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تم ببروں سے ڈر جاؤں گا؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے، تم ڈرو گے نہیں، مرو گے، اور پھر پتہ چلے گا تمہیں یہ ببرے کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اذلان نے ارحم کی ویل چیئر کے ساتھ آتے ہوئے کہا۔ ارحم؟ وہ اس کی طرف بھاگا تھا جب ہادی نے اپنا پاؤں آگے کر کے اسے ٹھوکر سے گرایا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مسٹر ہمدانی، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو ورنہ میں کاظم کو جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے کاظم کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے سر پر پستول رکھتے ہوئے کہا، اوکے مار دو، لیکن آج میں تو تمہیں چھوڑنے کے موڈ میں ہوں، نہ ہی اس ارحم کو۔ اس نے اس کو ویل چیئر پر بیٹھے کو کمر سے دھکا دے کر نیچے گرایا۔ اذلان، چھوڑ دو اس کو، وہ بیمار ہے۔ ہمدانی سے ارحم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی جو درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ بیمار؟ ہاں ہاں ہاں، اپنی بیٹی کی دماغی بیماری کی کبھی اتنی فکر کی ہوتی تو آج وہ اس طرح تمہارے سامنے نہ ہوتا، مگر نہیں، تمہیں کہنا فضول ہے، تم تو خود دماغی بیمار ہو۔ انہوں نے ایک اور ٹھوکر ماری تھی ارحم کو یہ کہتے ہوئے، تو تم بھی اپنی چھوٹی ماما اور اپنے باپ کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ ویسے تمہارا باپ پر ترس آتا ہے، مجھے اس پر بن موت مارا گیا، چلا تھا کشمش کی حفاظت کرنے اور الٹا اپنے بھائی کی بے اعتباری کی بین چڑھ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا تھا۔ وہ بے اعتباری بھی تمہاری پیدا کی گئی ہوگی، مجھے سچ سننا ہے تمہارے منہ سے۔ اذلان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں سچ بتا دوں گا؟ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، مت بتاؤ، پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو سسکتا دیکھو۔ انہیں ارحم کے سینے پر پونگرا کا مسئلہ تھا۔ نہیں، تم کیوں اسے تکلیف دے رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے، میں بتاتا ہوں۔ ہمدانی نے ٹرانس کی قیافت میں کہا، ایک سچ بتانا ورنہ تمہارے سر کے پاس کھڑا میرا کرندہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا تمہاری کھوپڑی میں گولی آر پار کرنے میں، اذلان نے داڑتے ہوئے کہا تھا۔ اور اذلان کے کرندے نے ہمدانی کے ہاتھ سے گن چھینی تھی اور اس پر پے در پہ کوسوں کے وار کیے تھے، جس سے اس کے نچلے ہونٹ سے خون بہہ نکلا تھا اور وہ نیچے گر گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور سیدھا کھڑا کرو، علی بیان ریکارڈ کرو اس کتے کا۔ اب بکو، اذلان نے نفرت سے کہا تھا۔ میں کشمش سے بہت محبت کرتا تھا، اسے شادی کے لیے بھی کئی بار کہہ چکا تھا، مگر وہ مجھ سے نہیں بیمو سے محبت کرتی تھی اور ہر بار میرے جذبوں کو رون دیتی تھی۔ کشمش اور بیمو کی شادی کا مجھے تب پتہ چلا جب میں امریکہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، مگر شو میں قسمت کے میرا موبائل گم ہو گیا اور مجھے اس نکاح کا جب پتہ چلا تب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کی آستین سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں ان دونوں کی زندگی عذاب بنا دوں گا، مگر میری ہر چال ہی الٹی پڑ جاتی۔ جب بھی ان کو نقصان پہنچانا چاہتا وہ ان کے حق میں بہتر ہو جاتا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔
پھر تھک ہار کر میں کشمش اور بیمو کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ ختم کر دیا۔ سال اسی طرح گزر گئے۔ ان دنوں میں کینیڈا میں تھا جب مجھے ارحم کی کال آئی۔ وہ شدید اذیت میں تھا۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ وہ فجر سے محبت کرتا ہے، اس کی شادی اذلان سے ہو رہی ہے۔ اس دکھ کو برداشت کرتے ہوئے اذلان نے سوسائڈ بھی کرنے کی کوشش کی۔ بولتے ہوئے ہمدانی کا لہجہ افسردہ ہوا۔ میرے تن بدن کو یہ سن کر آگ لگ گئی کہ ایک وقت تھا جب مجھے میری محبت نہیں ملی اور اب میرا بیٹا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اپنی بیٹی کو اس کی محبت دلوا کر رہوں گا۔ اور پھر میں نے کشمش کو کال کی پاکستان آ کر، مگر اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور جلد سے جلد فجر کرنے کا اذلان سے کروانے کا کہا۔ اور پھر اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر تمہارا نکاح فجر سے کروا دیا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو برباد کر دوں گا۔ اور پھر میں نے فجر کی نامناسب تصویروں میں ایڈٹ کروائی۔ اس کو یہ سب مذاق لگا۔ ہمدانی نے ہنستے ہوئے کہا کشمش کو واٹس ایپ کیے، جسے دیکھ کر اس کو غصہ آیا، وہ بہت روئی۔ اور پھر میں نے اسے ٹریپ کر کے دھوکے سے ملنے کا کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب نہ ہو تو میں اس کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مان گئی پر بہت روئی۔ شاید وہ اپنی بیٹی کے گھر بسانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی۔ بیوقوف عورت تھی یار کشمش۔ وہ تلخی سے ہنسا اور جب کشمش مجھ سے کال پر بات کر رہی تھی اس ٹائم کاظم نے سن لیا تھا، کیونکہ یہ تب کسی بزنس میٹنگ کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس نے منہ پر ٹیپ لگے آنسو بہاتے کاظم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس نے کشمش سے بہت بار پوچھا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر کاظم نے اس کا پیچھا کیا۔ جس دن کشمش گھر سے نکلی کاظم نے اس دن بھی اس کا پیچھا کیا اور حیدی کو بھی کال کر دی۔ وہ بیمو کو کال کر رہا تھا مگر اس نے اٹھائی نہیں، میٹنگ میں بزی ہونے کی وجہ سے۔ مگر حیدی نے ریسیو کر لی اور یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا۔ میری قسمت اچھی تھی۔ جب کشمش میرے فارم ہاؤس پہنچی تو اس کے پیچھے آتے میرے کسی کرندے نے کاظم کو بھی دیکھ لیا تھا اور پھر اس نے مجھے بتایا۔ میں نے اپنے کرندے سے کہا کہ کاظم کو پکڑ کر کمرے میں بند کر دے۔ اسے راستے سے ہٹانے کے بعد میں نے کشمش کی عزت نوچی اور پھر سے مسکرایا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا اور اذلان کی یہ سب سن کر حالت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اسے زندہ گاڑ دے زمین میں۔ میں اب بھی اپنے دل کی پیاس بجھا ہی رہا تھا کہ مجھے میرے ملازم نے آگاہ بتایا کہ حیدری آ گیا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے کیونکہ اذلان تمہارا باپ بالکل تمہاری طرح جنونی اور غصے والا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا۔ میرے دماغ نے جلدی پلان کیا۔ میں نے کشمش کو بے لباس کو ہی اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر مار دیا اپنے ہاتھوں۔ اس کی سانسیں باندھ کی اور پھر وہاں سے نکل کر بیمو کو کال کی اور کہا کہ کشمش اور حیدری میرے فارم ہاؤس پائے گئے ہیں تو تم دیکھو کیا کرنے گئے ہیں۔ میں نے اپنے ملازم سے کہہ دیا تھا کہ جب حیدری روم میں تو باہر سے دروازہ بند کر دے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میرا آدھے سے زیادہ پلان کامیاب ہو رہا تھا۔ اذلان جب تمہارا باپ اس کمرے میں گیا تو اس نے کشمش کو بے لباس دیکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے بیمو نے دروازہ کھولا اور کشمش کو بے لباس دیکھا۔ اس نے بے یقینی سے حیدری کو دیکھا تھا اور الٹے قدموں واپس لوٹا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ۔ حیدری نے اس کو آوازیں دی، اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا مگر اس کے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا جب بیمو نے بریک لگانا چاہی تو اس سے بریک نہیں لگی کیونکہ اسی دوران میں اس کی گاڑی کے بریک فیل کروا چکا تھا اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پھر بیچارے کو کوما میں چلا گیا۔ ایک کشمش کے انکار کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا اس کو بھی اور تم سب کو بھی۔ مگر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ سن سکتا ہے تو میں نے اسے اتر پانے کے لیے ساری بات اسپتال میں بتا دی تھی کہ میں نے یہ سب کیا۔ تب سے لے کر وہ بیماری میں بھی اب تک تڑپ رہا ہے۔ پھر میں دوست بن کر بھی اتنا عرصہ سب کے درمیان رہا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ وہ کہہ کر لگا کر ہنسا تھا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑوں پر گونسے مارے تھے۔ وہ اس کے دانت توڑ دینا چاہتا تھا۔ تو شاید یہ بھول گیا تھا کہ کتا کبھی بھی شیر نہیں بن سکتا، وہ کتا ہی رہتا ہے۔ میرا جو مالک ہے نا، وہ کبھی مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا حق رکھتا ہے۔ وہ ابھی اس کو مار ہی رہا تھا کہ ایک دم ہمدانی نے خود کو چھڑواتے ہوئے قدم اپنے پیچھے کیے تو اپنی پینٹ کے اندر برقی پسٹل نکال کر اذلان پر فائر کیا تھا۔ تو ہادی نے تیزی سے اذلان کو نیچے گرا کر اپنے سینے پر اس گولی کو لیا تھا۔ ہادی علی نے تڑپ کر اسے پکارا تھا، ہادی یہ کیا کیا ہادی ہادی۔ اذلان چلایا تھا، اس کو چھوڑنا مت عزیز۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کر رہا تھا۔ اس کی طرف بڑھا تھا جب ہمدانی نے اگلی گولی ہوا میں فائر کی تھی اور پھر نشانہ بالکل اذلان کے سر پر رکھا تھا۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کرے گا ورنہ اگلی گولی اس کے سر پر ماروں گا، ہمدانی نے چلاتے ہوئے کہا تھا جب پیچھے سے آ کر اذلان کے کسی کرندے نے اس کے سر پر بندوق کی نوک دے کر ماری اور اسے نیچے گرایا تھا۔ وہ دوڑا تھا جب اذلان نے
پے در پہ اس پر وار کیے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے دوست پر گولی چلانے کی؟ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ باندھو اسے، علی نے اذلان کو پیچھے کرتے حکم دیا تھا۔ مشی کال کرو پولیس کو، وہ چلایا تھا۔ مشی نے پولیس کو کال کی تو پھر اپنے باپ کو جلدی سے کھولا تھا۔ ہادی ہادی پلیز یار ہمت کر۔ ان کے ہادی کی حالت دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس کے سینے سے گولی والی جگہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ اسے اتنی دیر تک ہوش دلاتے رہے تھے۔ ہادی ڈونٹ ڈو، تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا پلیز ہادی، دیکھ جہاں ادھر، یہ تیری باربی ڈال، اذلان پاگلوں کی طرح علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ادھر یہ دیکھ میں تیری چمک، چلو ہادی مت کر ایسے یار پلیز، آنکھیں کھولو میری جان، تو مجھے مجھے کس کر، جتنی مرضی کس کر میری جان، آنکھیں کھول مت کر ایسے۔ علی روتے ہوئے چلایا تھا، دعا ازی اس کا دھیان رکھنا، ہاں میں سب کا دھیان رکھوں گا، تو پلیز ہمت کر، تھوڑی نہیں بس دعا کا، ہاں میں دعا کا خیال رکھوں گا، تو ایسے دعا کو لے تو پلیز میری جان، ہادی ٹھیک ہو جا۔ وہ رو رہا تھا، اذلان حیدر شاہ رو رہا تھا۔ دیکھ تو نا، بس منہ کھول، سانس لے لمبے لمبے، دیکھ کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہوں نا علی ارکم، ہاں زندگی میں پہلی بار رویا تھا، اپنے جان سے پیارے یار کی تکلیف دیکھ کے ہچکیوں سے وہ رو رہا تھا۔ اذلان حیدر شاہ بری شدت سے رو رہا تھا۔ ہادی نے ٹوٹے پورے لفظوں کے ساتھ آخری سانس لیا تھا، میڈم جی اس گھر کے باہر تو بہت سا سیکیورٹی ہے، اور ان کا ولیمے کا فنکشن بھی کینسل ہو گیا ہے۔ انہیں اینا کو کال پر اطلاع دی تھی، بٹ تم کرو کچھ بھی کرو، مجھے آج وہ لڑکی مردہ چاہیے۔ اینا کال پر ڈالی تھی اور کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ کب سے ٹیرس پر نظریں جمائے کھڑا تھا کہ اسے اچانک ٹیرس پر فجر کھڑی نظر آئی۔ اس نے نشانہ باندھا ہی تھا کہ اس سے پہلے اسے کسی نے حراست میں لے لیا تھا۔ بول تجھے کس نے بھیجا ہے یہاں؟ حاتم نے اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے کہا، اور وہ کرائی کا گنڈا، تھوڑی دیر میں سب کچھ سچ اگل گیا تھا۔ اینا پر اقدام میں قتل کا مقدمہ کروایا گیا تھا، اور ہمدانی پر 2 قاتلوں اقدام قتل، حق کی عزت، اور اس کے بیٹے پر بھی حق عزت کا مقدمہ ہوا تھا۔ اس ٹائم تینوں جیل کی ہوا کھا رہے تھے۔ ہمدانی کو سزائے موت کا حکم سنا کر جج صاحب نے قلم توڑ دی تھی، اور بے شک جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، خدا کسی بے گناہ کی حق تلفی نہیں کرتا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے یہ؟ اذلان نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میں تو تھکی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فجر نے روتے ہوئے کہا، چلو اب تم بھی رونا شروع کر دو، کب بڑی ہوگی تم اسٹرابری؟ انہیں 4 ماہ کے ظاہر کو اس کی گود سے لیتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا کروں، پچھلے 2 گھنٹے سے سلانے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے بھی ریڈی ہونا ہے، اوپر سے اس کے نہرے ختم نہیں ہو رہے، اب دیکھو کیسے آپ کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا ہے، میں کیا اس کو چنٹیاں کاٹ رہی تھی؟ فجر نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ اللہ نے ایک بازو کو کھول کر اس کو اپنے پاس بلایا تھا، وہ بھی روتے ہوئے اس کے بازو پر سہارا کی تھی۔ سنا تھا اولاد بھی آزمائش ہوتی ہے، آج تمہیں روتے دیکھا محسوس ہو رہا ہے کہ بیوی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، 2 بچے ہیں میرے، تو اس نے فجر کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ عزیز وہ غصے سے اٹھنے لگی تو اس کے پاس ہے، اوئے آج رات کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر سانس انہیل کرتے کہا، کوئی نہیں، زینب کو سلانا ہے مجھے، انہوں نے ٹینگا دکھایا تھا، اسے میں سلا لوں گا۔ انہوں نے فجر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں ریڈی ہو جاؤں، پھر جانا بھی ہے۔ اس نے اذلان سے جان چھڑوانی چاہی تھی، یہ جو تم میرے اسپیشل موومنٹ اپنی باغ دور میں ضائع کر دیتی ہو نا، ان کا الگ سے حساب لوں گا میں۔ اس کو غصے سے بولا، میں ہاتھ نہیں آؤں گی، انہیں بات تم سے ہی حوالہ کرتی، میں خود لگا لوں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مجھ سے نہیں پہنا جا رہا یہ۔ وہ رونے والی ہوئی تھی، ایسے ایک دم سے پریشان کیوں ہو جاتی ہو مشی؟ اچھا پہلے ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ علی نے مشی کو ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تھا، بیڈ پر میری طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، مجھے الجھن ہو رہی ہے، مجھے جانا بھی ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے، میں نے کیا کیا؟ اب بیوی اتنی کیوٹ اور روندو ہو تو پیار آ ہی جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ فرسٹ بیبی ہے نا ہمارا، اس لیے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، جب ہمارا 9/7 بیبی ہوگا نا تو تمہیں ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ علی نے دانتوں تلے زبان دباتے ہوئے کہا، ایویں اس کے سینے پر منہ کے برساتی رو دی تھی، اچھا نہ تنگ کر رہا تھا اپنے روندو بیبی کو۔ علی نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، چلو میں پہنا دوں، اٹھو لیٹ ہو رہی ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے مشو کو اٹھاتے ہوئے کہا، اس کا 6 منتھ چل رہا تھا۔ علی اس لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا، پھر چینج کروایا اور تیار ہونے میں ہیلپ کی۔ پرفیکٹ، اس نے اس کو جویلری پہناتے ہوئے کہا، ایسے کیسے پرفیکٹ، لپسٹک تو لگائی ہی نہیں مشی نے کہا، چار جان اتنی ہیلپ کروائی ہے، اس کا معاوضہ تو لے لو، پھر تمہیں شکایت ہوگی کہ لپسٹک خراب کر دی۔ وہ کہتے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور پھر کتنی ہی دیر بعد اس کے لبوں کو آزادی
دی تھی جب وہ پھر سے رونے والی ہو گئی تھی۔ سو تو جاؤ تم اب، اس نے اس کی آنکھوں میں نمی دے کر کہا تھا، اور پھر اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کو لپسٹک پکڑا کر خود بھی تیار ہونے چلے گیا تھا۔ یہ جو تم دونوں ایموشنز میں آ کر میری بہنوں کو مجھ سے لے رہے ہو نا، وہ تو میں شریف تھا جو کچھ کہا نہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو تم لوگوں کی کٹ پکی تھی۔ اللہ نے مصنوعی غصے سے کہا، بیٹا یہ ہماری ہمت ہی ہے جو ان آفات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ تو کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہی نہیں۔ ایک کا رونا، علی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دوسری کی چلتی زبان ہادی نے بھی منہ بنا کر کہا، وہ تیسری ان دونوں پر باری ہے۔ اللہ بھی غمگین ہوا تھا، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ میزی آپ کو پکڑے، زارب کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار کے میرے سارے لپسٹک میرے ہونٹوں سے اتار کر گالوں پر لگا دی ہے اور سارے بال میرے جوڑے سے نکال دیے ہیں، فوجی نے غصے سے کہتے ہوئے اذلان کو دارب کو پکڑایا تھا، اور اس کی کارٹون جیسی شکل دیکھ کر دونوں کی ہنسی نکلی تھی۔ فوجی خدا کا خوف کرو، کیوں ڈرا رہی ہو سب کو؟ آیت الکرسی پڑھنے پر مجبور کر رہی ہو، ہادی نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ ہادی بھائی، وہ غصے سے پکاری تھی، ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی آیت الکرسی ہی پڑھنے لگا تھا، علی نے بھی کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ پڑھ لے، بلکہ اپنی بیویوں کو دیکھ پڑھنا، اور آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ بھی ہنس لے، ایک نہ شد دو شد بلکہ تین شد۔ وہ غصے سے پھنکارتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ چاچو کے شیر، علی نے زائب کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ ایک تو معصوم تھے، ایک تیرا ابا معصوم، ہادی نے زائب کے گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ ایسا کرو، چھوارے کھاؤ میرے شادی کے، میں نے اسپیشلی سوا سے منگوائے ہیں تم دونوں کے لیے۔ میں ذرا اپنی این عورت کے پاس چلا، ہادی نے بتیسی نکالتے وہاں سے جاتے کہا، یہ پکا ذہن مرید بنے گا۔ علی نے کہا تھا، تو تم تو جیسے ہو ہی نہیں۔ اللہ نے کہا، ہاں ہوں، میں بھی یار، ٹریننگ جو تیری تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ پھر دونوں ہنس پڑے۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہادی کو انتہائی نازک حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا، اور مسلسل 2 دن موت سے جنگ لڑنے کے بعد اس کی زندگی دعا حیدر ابراہیم شاہ کی جولی میں ڈال دی گئی تھی، اور آج پورے 1.5 سال بعد ان کی بارات کا دن وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ نہ ہادی، مجھے نہ چکر آ رہے ہیں، اور میرا شاید بی پی بھی لو ہو رہا ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کو کہہ رہی تھی، کیا ہوا، تم نے کھانا کھایا تھا؟ ہاں کھایا تھا، بٹ ابھی نہ بہت تھک گئی ہوں، اور نیند بھی بہت آ رہی ہے، تو چینج کرنے جا رہی ہوں، اس نے جمائی روکتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اور ہادی کو 1 منٹ نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ وہ اس کی شدت سے بھاگنا چاہ رہی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ میری ویڈنگ نائٹ تم ان فضول حرکتوں سے اسپائل نہیں کر سکتی، اس نے اس کے ماتھے پر موجود بندیا کو ٹھیک کرتے ہمار لہجے میں کہا۔ سچی ہادی، ایکچولی میں نہ کچھ نہیں سنوں گا تم سے، آج صرف تم مجھے سنو گی۔ جلدی کی کینچی کی طرح زبان چلانا بند کرو، اس نے اس کے دوپٹے کو اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ میری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے نا، تو ٹھیک ہے، میں اب کبھی نہیں بولوں گی، یہ تو اور اچھا ہے، پھر میں سکون سے پیار کر سکوں گا، اس نے کہتے اس کے گلے میں موجود ہار اتارا تھا، پھر اس کی گردن پر لب رکھے۔ میں کر لوں گی ہادی، وہ اسے باہوں میں اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھا تھا، اور نیچے اتار کر ٹیپ کھولا۔ چلو منہ دھو لو اچھے سے، تاکہ میں مزید نہ ڈروں اور تمہاری نیند بھی بھاگ جائے، پھر تمہاری جان بھی تو نکالنی ہے، قطرہ قطرہ۔ وہ دانتوں تلے لب دباتے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف مڑی تھی، اور وہ کمرے میں اب روم جنگ کا میدان بنا ہوا تھا، آگے آگے ہادی اور پیچھے پیچھے دعا۔ پھر وہ اسی باغم دور میں لمبے لمبے سانس لیتا اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا، اور اس کی گردن پر جھکنے سے پہلے لائٹ آف کی تھی۔ اس نے اب وہ پور اسے اپنی شدتوں میں بھگو رہا تھا۔ ابراہیم عرف بیمو کو علاج کے لیے کینیڈا شفٹ کروا دیا گیا تھا۔ آنا بھی اور ندی جانی نیتا بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا، وہ ہر انسان نے اپنے کی سزا پالی تھی۔ احمد کو سزائے موت ہو گئی تھی، اینا کو 10 سال کی سزا ہوئی، ارحم کو عمر قید، اور بیمو پچھلے 5 سال سے اپنے بھائی پر کی گئی بے اعتباری کی سزا بھگت رہا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، ہمیں وقت کے بدلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس سچویشن میں جس حالات میں ہیں اس میں رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اذلان حیدر شاہ نے کیا، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانا اور انہیں جوڑ کر رکھنا اور کٹھن مرحل میں سے گزر کر خاک نہیں ہونا، کندن بننا جیسے نبی بنی، مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی رشتوں کو بے اعتباری نہ کرنا، اور بچوں کو بھی ان کے خونی رشتوں کی عزت کرنا سکھانا اور ان پر بھروسہ کرنا سکھانا، جیسے ندی بیگم نے کیا۔
اتنی بیوقوفیاں کرنے کے بعد اپنی انا کو سر پر رکھ اپنے چاہنے والوں سے معافی مانگنا اور دل سے اس رشتے کو نبھانا جیسے فوجی نے کیا۔ حالات جیسے بھی ہو دوستی پر جان وارنا اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر جیسے ہادی علی نے کیا۔ انہوں نے بتایا دنیا کو کہ دوست احمد ہمدانی جیسے نہیں، علی ارکمہان اور ہادی بلال چودھری جیسے ہوتے ہیں جو یاری نبھانے کا جگر رکھتے ہیں، اور کزن کاظم جیسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جدائی کا صدمہ کاٹتے ہیں، اور مشی جیسی لڑکیاں روندو ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر ہوتی ہیں جن کی لائف اپنے بابا سے شروع اور ان پر ختم ہوتی ہے۔ مگر یاد رہے ہر مشی کے نصیب میں علی ارکمہان نہیں ہوتا، وہ ہر دعا کے نصیب میں اتنا پیار اور چاہت کرنے والا ہادی بلال چودھری نہیں۔ جہاں ہمیں اپنے لحاظ سے اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، اور محبت میں قبلہ کیوں نہیں بدلتے یہ کوئی اذلان حیدر شاہ سے پوچھے۔ جب محبت سچی ہو تو رب بھی تحفے میں محبوب کی سانسیں عطا کرتا ہے۔ امید ہے اس کہانی نے آپ کو زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت زندگی کا فلسفہ ضرور سمجھایا ہوگا۔